انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا۔ دنیا کی 3 بڑی مسلم طاقتیں اکٹھی ہو گئیں۔ قطر، ترکی، پاکستان کا نریندر مودی کو عبرتناک سبق سکھانے کا فیصلہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان قطر پہنچ گئے۔ بھارت کے خلاف پلان تیار کر لیا۔ قطر ترکی پاکستان کا بڑے خطرناک ہتھیار بنانے کا فیصلہ۔ ترکی قطر پاکستان کا بھارت کے خلاف آخری معرکہ لڑنے کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان جلد قطر اور ترکی کا ایک ساتھ دورہ کریں گے اور تینوں ممالک مل کر بھارت کشمیر کے خلاف اپنی آخری جنگ کا اعلان کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی کے جنگی طیارے کس ملک میں گھس کر تباہی مچا دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بھارت کی بربادی کا وقت آن پہنچا۔ بھارت کتنے سالوں سے جو کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مسلم ممالک نے بھارت پر کاری ضرب لگا دی۔ طیب اردگان، تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نریندر مودی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ہے کہ بھارت نے 70 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ ہم بھارت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ فوراً کشمیر پر اپنی فوجیں واپس بلا لیں، ورنہ دمادم مست قلندر کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری جانب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان یا کشمیر پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو ہم اپنی کمانڈر فوج پاکستانی ایئر بیس پر پہنچا دیں گے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں، ترک تمہارے ساتھ ہیں۔ طیب اردگان کا دبنگ اعلان سامنے آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ کشمیر کا درد ہمارے وجود کا درد ہے۔ اگر اس معاملے پر سب خاموش بھی ہو گئے تب بھی ترکی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی پر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیری تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترکی ان کو پریشانی میں تنہا چھوڑ دے۔ پاسبان امت طیب اردگان دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، اگر ہر کوئی خاموش ہو تو ہم آواز بلند کریں گے۔ ترکی آج بھی اپنی تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے ملکی شناخت کی تمیز کیے بغیر مظلوم کے ساتھ ہے۔ دنیا بھر میں آج ترکی سب سے زیادہ مظلوموں کی مدد کرنے والا ملک کہلاتا ہے۔ رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ ہمارے اور ملک کے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو سالوں سے درپیش مشکلات میں حال ہی اٹھائے گئے یک طرفہ اقدامات سے مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ مسئلہ مزید خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ پہلے سے ہی مشکل حالات میں کشمیریوں سے آزادی اور حاصل شدہ حقوق کو چھیننا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جھڑپوں یا جبری پالیسیوں سے نہیں ہے بلکہ انصاف کے احساس پر مبنی ہے۔ میں نریندر مودی کو خبردار کرتا ہوں کہ فوراً کشمیر سے اپنی فوجیں بلا لے، ورنہ پاکستان، ترکی، قطر ایک ساتھ بھارت پر حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی مسئلہ کشمیر کو انصاف، امن اور مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کے موقف پر قائم رہے گا۔ دوسری جانب قطر کے ولی عہد شکنی شہزادہ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے استحکام اور ترقی و خوشحالی کو مسئلہ کشمیر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے بنیادی ڈھانچے میں نقص ہے۔ صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں دنیا کا مستقبل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں اور پاکستانی اور بھارتیوں کی سلامتی کے لیے اس مسئلے کو جھڑپوں یا جنگ سے نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کو بنیاد بناتے ہوئے
مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ مذاکرات سے حل نہیں ہوگا تو ضرورتاً مسلم ممالک اس میں انٹرفیئر کریں گے، جس میں ترکی، قطر اور پاکستان مل کر بھارت کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ہے کہ دنیا کو عالمی سطح پر ناانصافی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں قوت اور اقتدار حاصل کرنے کی رساکشی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے مستقبل کو صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر اور کشمیریوں کا محاصرہ جاری ہے۔ 8 ملین افراد بدقسمتی سے آج بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ شام، پناہ گزینوں، نسل پرستی، غیر ملکی دشمنی اور اسلامی فوبیا کو اور مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ میں پچھلے سال 15 مارچ کو مسلمانوں پر دہشت گردی کے حملے کو اسلامی یکجہتی کے دن کے خلاف کروانے کی تجویز پیش کی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ترکی اور قطر کا دورہ جنوری میں متوقع ہے۔ تینوں ممالک مل کر بھارت کے خلاف ایک ایسا پلان تیار کر رہے ہیں جس سے نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ اسرائیل کو بھی سبق سکھایا جائے گا۔ تینوں ممالک کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے، تعلیم، معیشت، تجارت میں تعاون بڑھانے سمیت دفاع میں بھی اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ عمران خان پہلے ہفتے میں ترکی جائیں گے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوغان وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نجی اور سرکاری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ بعد ازاں وزیر اعظم قطر کا بھی دورہ کریں گے، جس میں قطر کے امیر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ امکان ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان افرادی قوت بھیجنے سے متعلق اہم اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان قطر پہنچ گئے ہیں اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وہ قطر کیوں گئے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کشمیر ہے، کیونکہ بھارت نے کشمیریوں پر جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اس کا حتمی اعلان کرنے قطر پہنچ گئے ہیں۔ اردوغان کے دوحہ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے استقبال کیا۔ صدر اردوغان نے قطر پہنچنے کے بعد قطر کے بادشاہ شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور اور عالمی مسائل کے بارے میں گفتگو اور تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترکی اور قطر کی مشترکہ دفاعی تنصیبات میں پاکستان بھی اشتراک کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں قطر کے وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور قطر دفاع سے متعلقہ فوجی آلات کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو اسٹریٹجک شراکت دار تصور کرتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر انسداد دہشت گردی کے لیے تربیتی اکیڈمی قائم کرے گا اور وہاں تربیتی کورسز کے لیے پاکستانی تربیت کاروں کی خدمات اور مہارت سے استفادہ حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ دورہ قطر کے دوران LNG منصوبہ طے ہونے کے بعد دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کہیں زیادہ مضبوط اور اقتصادی تعاون میں ڈھلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاونت اور تعاون سے ہم خطے میں موجود دہشت گردی کے غیر یقینی خطرے کی تیاری کے لیے اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر پاکستان سے سپر مشاق اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان، قطر اور ترکی دفاع سے متعلق عسکری ساز و سامان کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ قریبی اتحادی اور براہ راست ریاست کی حیثیت سے پاکستان پر انحصار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر تصور کرتا ہے اور ان تعلقات کو اولین حیثیت دیتے ہوئے اس ضمن میں ہر کوشش بروئے کار لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ دورہ قطر کے دوران LNG منصوبہ طے ہونے کے بعد دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کہیں زیادہ مضبوط اقتصادی تعاون میں ڈلے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی تعاون آنے والے وقتوں میں نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔
انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے سپر مشاق اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے خواہاں ہیں اور پاکستان اور ترکی کی معاونت سے قطر میں ساز و سامان کی تیاری اور فوجی تعاون قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تینوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر سے نہ نکالیں تو تینوں فوجیں بیک وقت بھارت پر حملہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی مسلح افواج نے شمالی عراق میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن پنجہ ٹائیگر کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ عراق میں حقانین کے شمالی حصے میں PKK کے 3 دیگر دہشت گردوں کا پتہ چلایا گیا ہے، جس پر القائی میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے ان شمالی عراق کے علاقے حقانین کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 3 دہشت گردوں کو آپریشن پنجی ٹائیگر کے تحت بلاغ کر دیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن پنجہ ٹائیگر کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ عراق میں حفتنین کے شمالی حصے میں PKK کے 3 دہشت گردوں کا پتہ چلایا گیا ہے، جس پر علاقے میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تینوں ممالک نے مل کر فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب ترکی اور قطر کا براہ راست دورہ کریں گے تو تینوں ممالک مل کر فیصلہ کریں گے کہ بھارت کو کون سی ایئر بیس اور کون سے علاقے سے نشانہ بنانا ہے، کیونکہ بھارت اپنی حدود تجاوز کر چکا ہے۔ اب بھارت پر کارروائی کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، جو تینوں ممالک مل کر کارروائی کریں گے۔ پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔